فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ والحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل ہول من الاحوال مقتحم۔ یا من یشفع عند حضرت طه اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء۔ نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ خالق کائنات کا بے حد کرم ہے اور اسی کے فضل سے الحمدللہ جمعۃ المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کو ہم سماعت کر رہے ہیں۔ سن اعلان نبوت کے 6 تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی ولادت فرمائی، بچپنے کے عالم میں آپ نے زندگی کیسے گزاری، اور پھر اعلان نبوت کے وقت آپ پر کیا کیا مشقتیں اور پریشانیاں آئیں، اور پھر جن لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا ان لوگوں پر کیسی کیسی مصیبتیں آئیں، ان کا ذکر چلتے چلتے 6 اعلان نبوت کے سال تک ہم پہنچ گئے، جس کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر سے 3 دن قبل حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے چاچا سید الشہداء ایمان لے کر آئے، اور پھر ان دونوں کے ایمان لانے پر اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان اور حضور نے کھل کر حرم پاک میں عبادت کی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن کافروں کی جانب سے، مشرکین مکہ اور قریش کے سرداروں کی جانب سے مصیبتوں کا دور بڑھتا چلا گیا، کبھی پتھر پھینک کر، کبھی راستوں میں کانٹے بچھا کر، کبھی کسی اور طریقے سے ایمان لانے والے مسلمانوں کو یہ تکلیف دینے لگے۔ جب یہ تکلیفیں بڑھتی گئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا۔ 6 اعلان نبوت کے 6 سال کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ اب آپ لوگ حبشہ ہجرت کرنا چاہیں تو ہجرت کر لیں، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے وہاں چلا جائے۔ کافی صحابہ کرام علیہم رضوان حبشہ کی طرف بڑھتے ہیں، ان میں سیدنا جعفر بن صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، کہ آپ بھی جو ہے وہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، کہ آپ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہیں آپ نے قیام کر لیا۔ مسلمانوں کی تعداد جب حبشہ کی طرف گئی تو مشرکین مکہ کو اس بات کا علم ہو گیا، انہوں نے حبشہ کے بادشاہ کی طرف ایک وفد بھیجا، اور بھیجنے کا اس طرح ارادہ کیا کہ تحفے تحائف تیار کیے، اور حبشہ کے بادشاہ کی طرف ان لوگوں نے اپنے اپنے سرداروں میں سے کچھ سرداروں کو اور دیگر وفد کو بادشاہ کی طرف بھیج دیا، اور وہ بادشاہ بڑا ایماندار اور سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ انصاف پسند تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ مکۃ المکرمہ کے حرم پاک کے والی میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے وہاں جا کر اپنا یہ تعارف کروایا کہ ہم حرم پاک کے والی ہیں، خدمت گار ہیں، تو بادشاہ نے بڑی عزت دی، آنے کی وجہ پوچھی، تحفے تحائف دیے گئے، اور تحفے تحائف کے ساتھ ساتھ ان مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگوں نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے سجدہ بھی کیا۔
جب بادشاہ نے سب یہ منظر دیکھا اور وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر مکہ کے کچھ بھاگے ہوئے غلام آپ کے پاس آ گئے ہیں اور بعض قسم کے نئے نوجوان ہیں اور نئے دین کی بات کرتے ہیں، آپ کے دین سے بھی ہٹ گئے، یہودیت، عیسائیت اور بتش ان تمام مذہب سے الگ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، لہذا آپ ان سارے نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم انہیں واپس مکی کی طرف لے کر چلے جائیں۔ حبشہ کے بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، میرے ملک میں جو رہ رہا ہے میں اس کی جان مال کا محافظ ہوں، میرے محافظین ان کی جان مال کے محافظ ہیں، لہذا ان سے بات کیے بغیر میں تمہارے حوالے ان کو نہیں کر سکتا، میں ان سے بھی بات کروں گا، پھر میں فیصلہ کروں گا، پھر جو نتیجہ نکلے گا تو وہ نصیب کے اوپر ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ وہ جو لوگ نئے دین کے دعوے دار ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مکے میں ایک نئے نبی آئے ہیں، ان کے یہ ماننے والے ہیں، ان کو میرے سامنے لے کر آ جاؤ۔ مسلمانوں کی ایک جماعت بادشاہ کے سامنے پہنچتی ہے، ان میں سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، سب مسلمان وہاں جمع ہیں اور ایک طرف مشرکین مکہ سے آئے ہوئے کافر کفار جمع ہیں۔ بادشاہ نے ان کی بات سنی، انہوں نے ان پر الزامات لگائے، تو بادشاہ نے کہا کہ اب تم کیا کہنا چاہتے ہو، تمہارا دین تمہیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ سب لوگوں نے حضرت جعفر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ آپ اس بات کا جواب دیجئے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے ایک شاندار کچھ باتیں ارشاد فرمائیں اور کہا کہ ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں اس طرح کی تعلیم دیتا ہے۔ فرمایا کہ ہم جاہل لوگ تھے اور بتوں کو پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں، زنا جیسا گناہ کرتے تھے، اپنے دشمن کو زمین سے ملانے کی سوچ رکھتے تھے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے، جو ہم میں سے طاقتور ہوتا وہ کمزور کو دبا دیا کرتا تھا، اور ہم اسی حالت میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور ایک عظیم رسول ہمارے درمیان تشریف فرما ہو گئے، جن کا نسب بہت اعلیٰ، جن کی صدق اور امانت پر خود ہم نہیں بلکہ کافر بھی گواہ، پرہیزگاری پورے علاقے میں سب سے زیادہ ان کے پاس، وہ ہم سب میں سمجھدار اور ایک خدا کی عبادت کی طرف بلانے والے، پڑوسیوں کے حقوق بتانے والے، جھوٹے خداؤں اور بتوں کی عبادت سے دور کرنے والے، جنہیں ہم اپنے ہی ہاتھوں سے بنائیں ان کی عبادت کریں، ایسی بے وقوفی والے کاموں سے وہ ہمیں دور کرنے والے۔ یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں بہن کا ادب سکھایا، باپ اور ماں کا مقام کیا ہے یہ بتایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، امانت دار تھے، اپنوں سے محبت اور غیروں کو بھی پیار دیا کرتے تھے، ہمسائیوں سے نیک سلوک کرنے کا انہوں نے ہمیں حکم دیا، اور ساتھ صدقہ دینے کا اور حرام روزی سے بچنے کا حکم دیا، بدگمانیاں، غیبتیں اور یتیموں کے مال کھانے سے انہوں نے ہمیں دور رکھا۔ ساری باتیں آپ نے اسلام کی بتائیں اور کہا کہ وہ ایسے پیارے ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو اسلام کی برکت سے آپس میں دوست بنا دیا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ باتیں سنی تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو نبی آخری آنے والے تھے وہ مکۃ المکرمہ میں مبعوث ہو چکے ہیں، کیونکہ یہی تعلیم تورات کے اندر بھی ہے، یہی تعلیم انجیل کے اندر بھی ہے، اور یہی ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے۔ لہذا میں تمہیں کافروں سے کہنے لگا کہ میں تمہیں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ پھر یہ قیل قال کرنے لگے اور عجیب عجیب باتیں کرنے لگے، یہ نامراد ہو گئے، یہ وہاں سے پلٹ گئے۔ دوسرے دن نئے پلاننگ کے ساتھ یہ بادشاہ کے دربار میں آئے اور کہنے لگے کہ اے نجاشی، تمہارے پیغمبر کی جو تعلیمات ہیں ان کی تعلیمات سے یہ ہٹ کر باتیں کرتے ہیں، تمہارا عقیدہ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کے متعلق جو ہے وہ اس سے ہٹ کر گفتگو کرتے ہیں، ان کا نظریہ دوسرا ہے۔ بادشاہ نے پھر سب کو بلایا اور پھر اس کے متعلق پوچھا کہ بتاؤ تمہارا حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ تو حضرت جعفر نے پھر کھڑے ہو کر سب کے سامنے یہ بات بتائی کہ جو تعلیم ہمارے کو ہمارے آقا نے ارشاد فرمائی ہے حضرت عیسیٰ کے متعلق، جو
عقیدہ قرآن بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی تین خدا میں سے تیسرے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اور قرب قیامت کے وقت وہ آسمانوں سے واپس دنیا میں آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نے دشمنوں سے بچانے کے لیے انہیں آسمان پر بلند کر دیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے اطراف میں کوئی چیز ایسے جس طرح ہم ڈھونڈتے ہیں زمین کی طرف ڈھونڈی تو اسے ایک تنکا نظر آیا۔ اس تنکے کو اٹھا کر اس نے کہا کہ یہ تنکا، اس تنکے کے برابر بھی تم نے غلط بات نہیں کی، جو دین ہمارا بتاتا تھا وہی تعلیم تم نے آج ہمیں بتا دی ہے۔ تو پھر کافروں کو نامراد کر دیا گیا۔ نجاشی بادشاہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کروں، اسلام لاؤں۔ پھر انہوں نے حضرت جعفر سے کہا کہ جو قرآن یعنی جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اس کتاب کی کچھ آیتیں آپ پڑھ کر سنائیے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی کافی ابتدائی آیتیں پڑھ کر سنائیں، جنہیں سن کر بادشاہ کے دربار میں موجود ہر درباری، ہر وزیر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ رونے لگا۔ اس قدر تیزی کے ساتھ ان کا رونا تھا کہ ہچکیاں بن گئیں، اور کافی دیر کے بعد بادشاہ کو ہوش آیا۔ پھر اس نے یہ جملہ کہا کہ جو باتیں تمہارے قرآن نے بیان کی ہیں وہی ہماری کتاب تورات، انجیل، زبور کے اندر موجود ہے، وہی ساری باتیں اب اس کلام کے اندر موجود ہیں۔ یقیناً جو مکے میں نبی مبعوث ہوئے ہیں وہ نبی برحق ہیں۔ یہ جب چل رہے تھے حبشہ کی طرف تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی حبشہ کی طرف بڑھتا ہوں، میں بھی ہجرت کرتا ہوں۔ ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ تھا، اور ایک ارادہ میرے رب کا تھا کہ صدیق اکبر وہیں رہیں اور میرے محبوب کے ساتھ ہجرت کی رات مدینے کی طرف نکل جائیں۔ آپ حبشہ کی ابھی راستے میں ہی تھے، مکے سے باہر نکلنے ہی والے تھے کہ آپ کو ایک معزز آدمی مل گئے جو مکۃ المکرمہ میں معزز سمجھے جاتے تھے، بڑی عمر کے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے لوگوں سے بیزار ہو چکا ہوں، میں یہ علاقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں حبشہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مل چکی ہے۔ تو آپ نے انہیں سمجھایا اور کہا کہ آپ تو بہت ہی رحم دل آدمی ہیں، غریبوں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تک فرمایا کہ آپ تو وہ عظیم انسان ہیں کہ جنہوں نے محمد الرسول اللہ پر اپنا سارا مال بھی خرچ کیا ہے۔ آپ ان سے کس قدر محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے کس قدر پیار کرتے ہیں، لہذا آپ مکۃ المکرمہ کی اس پیاری وادی کو چھوڑ کر نہ جائیں، رب نے چاہا تو سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے ان باتوں نے چونکا دیا کہ میں یہ کیا فیصلہ کرنے لگا تھا کہ میں اپنے محبوب کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف جا رہا تھا۔ آپ ان کی باتیں سن کر واپس پلٹ آئے اور پھر ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری، صرف گزاری ہی نہیں بلکہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کو حضور کے مقام یعنی حضور کے برابری میں جگہ عطا فرما دی ہے۔ آج بھی قبر کے اندر اس پیاری سی زمین کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اگر کوئی پڑوسی ہیں تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں، آج کے ان تمام واقعات سے ایک بات ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دین پر چلنا آسان نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہم صرف 5 نمازیں پڑھ لیں یا پھر روزے رکھ لیں یا پھر 2 دن 3 دن کسی ختم میں شامل ہو کر درود پاک کی چادر میں بیٹھ جائیں، آیت کریمہ کے ختم میں شامل ہو جائیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم سچے پکے مسلمان ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت وحشی جنہوں نے احد کے میدان میں میرے محبوب کے پیارے چاچا حضرت حمزہ کو شہید کیا، بعد میں اسلام لے آئے، لیکن حضور کا ایک حصہ دیکھا کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ اے وحشی تم میرے سامنے نہ آیا کرو، اس لیے کہ جب تم میرے سامنے آتے ہو مجھے حمزہ کی یاد آتی ہے۔ اسلام لے آئے، اسلام نے سارے قصور معاف کر دیے، صدیق اکبر سے لے کر حضرت وحشی تک
کہ جنہوں نے صرف ایک مرتبہ حضور کو دیکھا وہ صحابی کے مقام پر فائز ہو گئے۔ مجھے بتائیے ان کی سارے صحابہ کی آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیے، ان کی زندگیوں کو پڑھیے کہ جب وہ اسلام نہیں لائے تھے تو عالی شان کپڑے پہنا کرتے تھے، اور جب اسلام لے آئے تو اسلام نے ان کے کپڑے بھی لے لیے۔ آزمائش کے وہ دن دکھائے کہ جس دن پر وہ ثابت قدم رہے تو اللہ کے محبوب نے بشارت بھی عطا فرمائی کہ جو اس وقت کا پاورفل ملک ہے، سپر پاور کنٹری سمجھا جاتا تھا، قیصر و کسریٰ، استقامت کی برکت سے، صبر کی برکت سے اللہ کے محبوب کے یہ الفاظ نکل گئے کہ میرے صحابہ تم نے دین پر چل کر صبر کیا ہے، وہ وقت دور نہیں کہ اللہ قیصر و کسریٰ کی بادشاہت بھی مسلمانوں کو عطا فرما دے گا۔ اور پھر یہ تاریخ نے دیکھا کہ قیصر و کسریٰ، یعنی آج اگر میں یہ کہوں کہ فرانس یا پھر امریکہ یا پھر یہ لنڈن کا ایریا ملک پاکستان میں شامل ہو گیا ہے، یا پھر اسلام کے اس کے اندر اسلام کے باشندے اتنے پھیل گئے ہیں کہ وہاں اسلامی قانون ہیں، تو آپ کہیں گے کہ بہت گہری بات کر دی ہے۔ آج کے زمانے میں اس کی مثال یہ آتی ہے کہ جس زمانے میں صحابہ کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کے پیسے نہ تھے، روٹی نہ تھی، اس وقت اللہ کے محبوب نے بشارت دی تھی کہ سپر پاور جیسے ملک اللہ مسلمانوں کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس دوران کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو حضور کی باتوں پر اعتراض کرتے تھے، کافروں کی صفت انہوں نے اوڑھی ہوئی تھی، وہ منافقین کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کے پاس تو کھانے کے لیے 2 وقت کے پیسے نہیں، سپر پاور ملک کی حکومت کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جو میرے محبوب نے فرما دیا، غیب کی خبریں دیتے ہوئے میرے محبوب نے جو فرمایا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے سے ان تمام باتوں کو پورا بھی فرما دیا۔ وہ وقت دور نہیں کہ جب میرے محبوب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ سارے مذہب سے اونچا میرا دین ہوگا، گرچہ وہ وقت آیا بھی ہے اور آئندہ بھی آئے گا، اس کے لیے میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے، میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اگر آج اسلام کو ضرورت پڑ رہی ہے اور دین کو ہم ٹھکرا رہے ہیں، یہ اسلام اور دین ہماری دہلیز پر آ کر ہمارے گھر کے دروازے کو، چوکٹ کو بجا رہا ہے، اگر میں نے اور آپ نے اپنے اس دین اور اسلام کی چوکٹ کی اس آواز کو نہ سنا تو یاد رکھیے گا جب آپ کو اور مجھے دین کی ضرورت پیش آئے گی اس وقت دین اپنا منہ موڑ لے گا۔ بات اس تمام باتوں کو ایک ہی واقعے کے اندر میں سمجھا کر ختم کرتا ہوں کہ آج جو لوگ رسول اللہ علیہ الصلاۃ کی عزت، آبرو اور ناموس اور ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے، 2 نمبریاں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص جس کا انتقال ہونے کے قریب تھا، کچھ ہی وقت باقی تھا، رات کو اس نے خواب میں اللہ کے محبوب کا دیدار کیا، کیا دیکھتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے اس سے منہ موڑ لیا ہے۔ وہ گھبرا گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، نمازیں بھی پوری پڑھتا ہوں، آپ پر درود بھی پڑھتا ہوں، ہر اچھے عمل میں اپنے آپ کو آگے آگے رکھتا ہوں، آپ نے مجھ سے منہ کیوں موڑ لیا ہے؟ میں تو امام حسین کو شہید کرنے والے لوگوں میں شامل نہ تھا، میں تو خاموش تھا، میں نے تو یزیدی لشکر کا ساتھ بھی نہ دیا، پھر بھی آپ مجھ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے وہیں سے جواب ارشاد فرمایا، یہی وجہ ہے کہ تو حسینی لشکر میں شامل نہ تھا، نہ ہی یزیدی لشکر میں تھا، تو خاموش رہا، اس وقت تجھے میرے نواسے امام حسین کا ساتھ دینا تھا، تو نے دین کا ساتھ نہ دیا، آج میرے پاس کس چیز کے لیے تو آیا ہے؟ لہذا میرے محبوب نے اس سے اپنا چہرہ انور پھیر دیا۔ آج میں آپ کے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے اگر آج جس دین کو میری اور آپ کی ضرورت ہے، اگر آج اس دین سے ہم منہ پھیر لیں تو قیامت کے دن اگر حضور نے چہرہ انور مجھ سے یا آپ سے پھیر لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ کس کے در پر جائیں گے؟ شفاعت کا دروازہ اگر کھلے گا تو آمنہ کے لال کے ذریعے سے کھلے گا، ورنہ پھر کوئی پیر، کوئی استاد، کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی کچھ بھی شفاعت نہیں کر سکتا ہے جب تک رسول اللہ شفاعت کا دروازہ نہ کھولیں۔ جس پر رسول اللہ کی نگاہ پڑے گی اس کے خاندان کا حافظ بھی وہاں جو ہے شفاعت کرے گا، لیکن جس پر نگاہ مصطفیٰ ہی نہ پڑے تو اس کی شفاعت کون کرے گا؟ لہذا دعوت فکر دے رہا ہوں، دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے، حضور کی عزت اور ختم نبوت کے پر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہو جائیے، اور جن جن بدبختوں نے میرے محبوب کی عزت آبرو پر
اور میرے محبوب کے غلام مسلمانوں پر تیر برسائے، بم باری کی، اللہ تبارک و تعالی سب کو عبرت کا نشان بنا دے، اور رب العالمین مسلمانوں کو اور ہم سب کو غیرت ایمانی اور جرت و بہادری عطا فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائے۔ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علینا۔